نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات دروشی پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبہ ذی احترام حضرات علماء کرام، سادات کرام، حضرت صاحبزادہ سید سلمان گیلانی صاحب کی سرپرستی میزبانی میں آج کی اس محفل مبارکہ کا انعقاد ہے۔ مشائخ چک سادہ شریف کے مقدس عرس کی یہ تقریبات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ساری انسان کی زندگی گزارنے کے جو گوشے ہیں ان کو روشن کرتی ہے۔ ہم عبادات کے لیے تو 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات، اخلاقیات، یہ معاملہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی طرف جو بار بار حکم دیا تو اس لیے دیا کہ ہم نے سارا دن اٹھنا بیٹھنا، لین دین کرنا، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا جلنا تھا، تو ہمیں کہا گیا کہ تم ایک مکمل طریقہ تمہیں دیتے ہیں تاکہ تمہیں ادھر ادھر نہ جانا پڑے، سارا کچھ تمہیں ایک بارگاہ سے مل جائے۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری آزمائشیں ہیں، بحیثیت بیٹا بھی لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں۔ کس طرح کر کے والدین کو خوش رکھا جائے، گھر میں ان کی بیوی بھی ہے، ان کی والدہ بھی ہے، ان کا اپنے فیملی سے بھی تعلق ہے، دوستوں سے، سسرالیوں سے، دیگر لوگوں سے بھی رشتہ ہے، کس طرح مینج کرے۔ پھر وہ جب بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے نکلا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو کس طرح مینٹین کرے، یہ ساری اس کی ضروریات ہیں۔ بحیثیت بیٹا بھی آزمائش میں، باپ بن گیا، اب بچوں کی تعلیم ہے، تربیت ہے، ان کی شادی ہے، بیاہ ہے، ان ساری چیزوں میں بھی بندہ آزمائش میں ہے۔ پھر اس نے بچوں کے رشتے طے کرنے ہیں، ایک آزمائش اور آگے، رشتے طے کرنے کے بعد ان رشتوں کو نبھانا ہے، داماد کے ساتھ، بہو کے ساتھ تعلق۔ یہ ساری چیزیں انسان کو کسی نہ کسی مقام پہ لا کے پریشان کرتی ہیں، اور جب وہ گھر میں پریشان ہوتا ہے تو زندگی کا کوئی کام نہیں کر پاتا۔ ہمیں ہمارے دین نے کہا کہ تمہیں ایک اسوہ نور دیتے ہیں، تم اس کی طرف توجہ کرو، تمہارے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے، تمہاری روزمرہ کی دنیا اور آخرت کی ہر چیز اس کے اندر سما جائے گی۔ یہ آزمائش کا دور ہے، نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس رش ہے۔ آپ کبھی غور کریں تو موٹیویشنل سپیکرز کے پاس لوگ پیسے دے کے بیٹھتے ہیں، جا کے 5-5 10-10 ہزار کی سیٹ بک ہوتی، اپنی ذہنی آسودگی کے لیے لوگ جاتے ہیں، یہی کام کرنے کے لیے لوگ آستانوں کا رخ کرتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہر جگہ جب الجھاؤ نظر آتا ہے، ہر چیز بکھری ہوئی نظر آتی ہے، ٹوٹے بکھرے معاملات دکھائی دیتے ہیں، تو وہ جو خیر پانے آئے تھے وہ اور زیادہ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عزیزو یاد رکھو، یہ جتنے بھی آستانے ہیں نا، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جو ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ یہاں سے فیض ملتا ہے، تو بھئی اس کی کوئی ظاہری صورت بھی تو ہوگی نا، وہ فیض کیا ہے۔
تو سمجھ لیجئے یہ جتنے بھی آستانے ہیں نا اور ان کے جتنے بھی اونچے مینار ہیں، یہ مینار نہ کرامتوں کے لیے اونچے ہیں، نہ یہ مینار لنگر کے لیے اونچے ہیں، نہ یہ اس لیے اونچے ہیں کہ ان کا سیاسی قد کاٹ کتنا ہے، لوگ انہیں کتنے جانتے ہیں، ان کے ووٹ کتنے، اس لیے نہیں اونچے۔ یہ جتنے مینار اونچے نظر آتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نشان ہے کہ یہاں حضور کے دین پر عمل کیا گیا۔ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں نمونہ تھیں کہ یہ دیکھو ہم نے بھی حضور کے طریقے پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ وہ بالکل قطعاً کسی اور چیز کو قبول کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ مختلف جگہوں پہ مختلف کونوں میں حضور کی زندگی مبارکہ پر عمل کرنے کے نمونے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو عمل کر کے دکھایا، اور ہمیشہ انسان کا جو قول ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس کا فعل اثر انداز ہوتا ہے۔ فقیری کا درس دینا بڑا آسان ہے، لیکچر تو اب تو بچوں کو تقریر رٹا دیں وہ مطلب رٹ لے گا، کر دے گا، اور اب تو خیر بڑے بڑے زبردست قسم کے سپیکر مارکیٹ میں آ گئے، آپ جس طرح جس عنوان پہ چاہیں بات ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ فقیر بن کے گزارا کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ جو فقیری کا درس دے رہا ہوتا ہے جب اس کی پجاروں بندہ دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے یار یہ تو فقیر ہمیں بنا رہا ہے، صرف خود تھوڑی یہ فقیر ہے۔ اس کے تو گھر بچوں کو لے جاؤ کبھی جو فقیری کا درس دے رہا ہے تو اس کا گھر دیکھ کے بچے آ کے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کے برتن چاہیے، آپ نے ہمیں کہاں کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بھی آپ فوری طور پہ روشناس کرائیں۔ یہ لوگ، ان کی سادگی، ان لوگوں کا مخلوق سے پیار، ان کے دلوں میں یہ درد کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی عکاظ کی منڈی میں، کبھی طائف میں، کبھی رسول کریم علیہ السلام ابو جہل کے گھر میں، کبھی لوگوں کو گھر بلا کے دعوت، ایک درد ہے سینے میں۔ اور حضور خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا میری اور تمہاری مثال تو اس طرح ہے جس طرح کسی شخص نے آگ جلائی تھی، پتنگے اس میں گر رہے تھے، وہ بندہ بار بار روک رہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ جل جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ جل جاؤ گے۔ فرمایا تم جہنم میں گرتے ہو اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، یہ کام نہ کرو دوزخ میں لے جائے گا، یہ کام نہ کرو دوزخ میں لے جائے گا۔ اللہ کے بندوں کا یہی درد تھا، مخلوق کو کس طرح کر کے خالق سے جوڑا جائے، عابد کو کس طرح کر کے معبود کی طرف استقامت والا عابد بنایا جائے۔ وہ اسی درد میں رہے، اس کے لیے وہ منصوبہ بندی کرتے، اس کے لیے وہ کوشش کرتے، کوئی جدید ذریعہ بھی اختیار کرنا پڑتا تو کرتے، لیکن ان کا مقصود ذات نہیں تھا۔ ادب کے نام پر بندوں کو صرف اپنے پیچھے ہی لگا لینا، ارادت کے نام پر صرف انہیں اپنے ہی دروازے کا رستہ بتانا، یہ تو ان کا طریقہ ہی نہیں تھا۔ ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ والا بناتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ مریدوں سے فرمایا کرتے تھے اگر تمہاری اللہ اللہ ٹھیک ہو گئی ہے، تہجد پڑھنے لگے ہو، تزکیہ ٹھیک ہے، تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اب تم گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، اس لیے کہ یہاں تو تمہیں اس لیے بلایا گیا تھا کہ تمہیں خیر نصیب ہو جائے۔ بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو اپنے سلسلے میں خلافت دی، مجاز کیا اسے، اس نے کچھ عرصے کے بعد خط لکھا اور اس کی حضور الحمدللہ اگر آپ نے مجھے خلافت دی تھی تو اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں، دین کے تینوں شعبہ جات میں خدمات ہے میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور یہ تقریریں آج کل سارے لوگ ہی کرتے ہیں، صرف مولوی نہیں کرتے۔ جو پھٹے پہ بیٹھتا ہے بہترین خطیب ہوتا ہے، جو بات شروع کرتا ہے اس سے بہترین بات کوئی نہیں کر پاتا۔ ہر شخص ہی کچھ نہ کچھ پیغام دیتا ہے، کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ منانا چاہتا ہے۔ عرض کی حضور آپ نے خلافت دی تھی، اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں، میری تحریر اور تصنیف بھی ہے۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے جواب لکھا، فرمایا یہ سارے کام خیر کے ہیں، اللہ تمہیں برکت دے، لیکن یہ تو سارا کچھ تم لوگوں کے لیے کرتے ہو، بتاؤ اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ تہجد کے وقت اٹھتے ہو، تلاوت قرآن نصیب ہے، تزکیے کا کیا حال ہے؟ باطن میں کوئی وسوسے تو نہیں پریشان کرتے؟ تم خود کہاں کھڑے ہو؟ یہ تو سارا کچھ لوگوں کے لیے خیر ہے، بہترین ہے،
بہت اچھا ہے. آپ جب تک کردار کی عظمت نہیں رکھتے، جب تک آپ کے اندر عمل کی قوت نہیں ہوتی، آپ کی کسی بات میں طاقت نہیں رہتی. آپ کی بڑی بہترین کئی گھنٹوں کی تقریر بھی جب لوگ آپ کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، الفاظ کا گورکھ دھندا کتنا ہے، جملوں کا ہیر پھیر کتنا ہے، اور اصل نظریہ کیا ہے، اصل ذوق کس طرف ہے. میرے عزیزو، اور یہی صوفیاء کے جو ماننے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، وہ جب اپنے کردار میں تبدیلی لائیں گے اور کسی کا وہ یہ والا درد پیدا کریں گے. دیکھیں، کسی بندے کو نوکری لگا دینا یہ کوئی کمال نہیں، اس کے نصیب میں ہے، خود بھی جد و جہد کرے گا تو لگ ہی جائے گا. چلیں آپ نے جائز سفارش کی، بھلے کا کام کیا. کسی بندے کو مالدار کر دینا، کاروبار کرا دینا، خیر کی بات ہے، لیکن کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ بندہ بے صبرا تھا، آپ نے اسے صبر والا کر دیا. نہ شکرا تھا، شکر والا کر دیا آپ. وہ بکھرے ہوئے تھے اس کے جذبات، ٹوٹ رہی تھی اس کی طبیعت، آپ نے اسے لا کے رسول اللہ کا غلام بنا دیا. اسے تھوڑے پہ بھی صبر آنے لگ گیا، اسے قرار آنے لگ گیا، تحمل اس کی زندگی میں آ گیا، وہ بردباری والا ہو گیا، وہ حوصلے والا ہو. ہمارے صوفیاء یہ کام کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو بے چینی سے چین کی طرف لاتے تھے، بے قراری سے قرار کی طرف لاتے تھے. سرکار کا وہ جو طریقہ انہیں ملا تھا درد دل والا، وہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، وسوسوں کے ہتھے چڑھ گئے. وہ قوم کی فکر کرتے تھے. کبھی کبھی کچھ نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے نا، ہمارا تو دعویٰ یہی ہے کہ پگڑی اور داڑھی چونکہ ہمارے پاس ہے، مائک اور سپیکر کے چونکہ ہم مالک ہیں، تو ہم تو نہیں تسلیم کرتے کسی اور کو نیک الا ماشاء اللہ، اللہ معاف کرے تو. لیکن بعض اوقات نا، بعض بالکل نوجوان، کوئی داڑھی نہیں، کوئی پیچھے دینی بیک گراؤنڈ نہیں، لیکن وہ بڑا بڑا خیر کا کام کر جاتے ہیں، عمدہ خدمات سر انجام دے جاتے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مدرسے کے دستار فضیلت میں تھا، تو میں وہاں کہہ رہا تھا کہ میرا نام آپ نے کتنا بڑا لکھا ہے، اور محتمم صاحب کا کتنا بڑا لکھا ہے، اور جس بندے نے جگہ وقف کی ہے اس کا بھی تو انداز دیکھیں، اس نے کہیں نام نہیں لکھوایا اپنا. اس کو کوئی ایسا شوق نہیں کہ میرا بھی جناب فلاں فلاں جگہ ذکر کیا جائے، بس اس نے اللہ کی رضا کے لیے دینی تھی، وہ دے گیا. خیر اپنی زندگی میں پیدا کی جائے. لوگوں کو نا، آپ کے پاس جب کوئی بندہ بکھر کے آتا ہے نا کہ اپنے ابا جی کے خلاف ہو گیا ہے، وہ دیکھا جی میرے والد صاحب نے وہ فرینڈ والی جگہ بڑے بھائی کو دے دیا، میں مخالف ہوں، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے قائل کریں کہ باپ باپ ہوتا ہے، والد والد ہوتا ہے، اسے سمجھائیں، اسے قائل کریں. دو بھائی ناراض ہو جائیں تو ان کی صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی بھی جائز ہے. آپ کا بڑا بھائی ملا اور اس نے کہا چھوٹا بڑا ظالم ہے، تو یہ جا کے نہ بتائیں، بلکہ اسے کہیں وہ تو کہہ رہا تھا تیرے بغیر گزارا ہی نہیں. خلاف واقعہ بات تک کرنے کی اجازت. لوگوں کو قرار میں لایا جائے، بچایا جائے، الجھاؤ سے، ٹوٹنے سے بچایا جائے. لوگوں کی طبیعتوں میں وہ سکون پیدا کیا جائے جس کے وہ متلاشی ہیں. وہ کسی آستانے پہ آئیں تو وہ کھل کے قرآن شریف پڑھ سکیں، وہ کسی شخص کو دیکھیں تو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، انہیں محسوس ہو کہ میری خیر خواہی ہوگی. مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضور نے فرمایا قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. فرمایا یہ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح قرآن پاک نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک جگہ سے گزر رہے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، گانے باجے کی محفل وہاں جاری تھی. ایک گویا گا رہا تھا، اس کی آواز حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں گئی. آپ نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ زازان نام کا ایک گویا ہے. ایک ٹھنڈی آہ بھری حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، ٹھنڈی، اس میں درد تھا، اس میں کچھ شوق تھا. کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، کتنی پیاری آواز ہے، کتنی خوبصورت ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. یہ کہہ کے تشریف لے گئے. وہ مجلس برخاست ہوئی، وہ شخص باہر آیا. کچھ لوگ اہل دل تھے، انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب تو گا رہا تھا تو یہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گزرے تھے، اور انہوں نے تیری
आवाज सुन के ठंडी आह भरी है और कहा है काश तू कुरान पाक पढ़ता। गवैया था, उसने ये बात सुनी तो तबीयत पे चोट लगी। कहने लगा मेरे लिए कहा है उन्होंने, मेरे लिए? मैं कहाँ और मेरा नाम से आबी रसूल की जुबान पर, मन नानम के मन दानब, मेरा नाम लिया उन्होंने और मेरे बारे में कहा कि ये कुरान पढ़ता। बस उन लफ्जों में कोई हुस्न था, कोई तासीर थी। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। कहा मेरे लिए ये कहा है? कहा आपके लिए कहा है। बस वो क्या बात थी, क्या हुस्न था, वहीं रोने लगे। रोने लगा वो, कहने लगा बताओ जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद का घर कहाँ है, बताओ ना कहाँ है घर। लोगों ने कहा वो फलां मकाम पे रहते हैं। जाके दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत तशरीफ लाए। कौन हो, कैसे आए हो? कहने लगा हुजूर वही गुनाहगार हूँ जिसके लिए आपने कहा था काश कुरान पाक पढ़ता। आप फरमाने लगे रब तेरे ऊपर फजल करे, कैसे आए हो? तो पैरों में बैठ गया, कहने लगा सोने आ गया हूँ, पढ़ा दे मुझे कुरान पाक। अब मैं ना कुरान पाक ही पढ़ूँ। भाई ये कोई बात करे तो तब है ना, किसी में ये ज़ौक़ आए तो तब है ना। भाई थोड़ा बहुत ताना ना दीन के लिए सह लेना चाहिए, कोई अर्ज नहीं। जब आप खैर की बात करते हैं तो वो कई दफ़ा बतौर ताना भी। हज़रत शेख अबू दाऊद मोहम्मद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह हाजी साहब गुजर रहे थे गुजरांवाला शहर में ना गली से, तो एक बच्ची थी, वो बुजुर्ग आदमी थे, एक औरत थी, तो अचानक नज़र उठी तो देखा बेपर्दा है, इधर मुंह किया हुआ। कहने पुत्र पर्दा कर। उसने बड़ी तल्ख बात की, जा बाबा अपना काम कर। ते आस पे फरमान लगे पुत्र मेरा यही काम है, मैं काम ही लगा, मेरा यही काम है और मैं दुबद की काम करा, मेरा यही काम है, मेरे जिम्मे यही काम है कि जो दीन से हटे उसे दीन का पैगाम दो, मेरा यही काम। और भाई कोई तो हो जो इस काम लग जाए, कोई तो हो जो किसी को पैगाम देने लग जाए। तेरे दो जुमलों से बाज़-औक़ात बंदा, मुझे बहुत सारे जवान मिलते हैं कड़े पहने हुए, सोने की अंगूठियाँ पहनी हुई। आपको पता है सोने की अंगूठी पहनने वाला इतना सख्त हुक्म रखता है कि रसूल पाक ने उससे हाथ नहीं मिलाया, इतना ज़्यादा नाराज़ है हुजूर। तो उन बच्चों से कहो ना ये सोने की अंगूठी हराम है, तो कहते पता ही नहीं, ये कड़ा उतार दो। भाई इतना तो मसला अब्बा जी को भी आना चाहिए था कि ये इसके लिए ठीक नहीं। बड़े शौक से जंजीरें पहनी है गलों में और जनाब बटन खोले हुए। ओ भाई ये मसला आपको इसके लिए पीएचडी करने की जरूरत थी? ये मसला बताने के लिए क्या हम सब लोगों को तखस्सुस की जरूरत थी? ये तो आम बात थी, बता सकते थे। लेकिन जो कौम अपने बच्चों को हलाल हराम से भी आगाह ना कर सके, वो इनकलाब की बातें करे। जो जरूरियात दीन भी ना बता सके, वो कहे कि ये निकलेंगे और कोई इनकलाब बर्पा कर देंगे। जो अभी तक तमीज ना कर सकें कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं, मेरा दीन इसे पसंद नहीं करता। मैं कहा करता हूं हम वो निकम्मे लोग हैं जो अभी तक नमाज रोजे का वादा दे रहे हैं। वो 4.5 करोड़ काफिर को कलमा पढ़ाना तो अभी बड़ी दूर की बात है, पूरी दुनिया में दीन का झंडा लहराना तो दूर की बात है। अभी तो हम नमाज रोजे के वादे दे रहे हैं। अभी तो इमाम मिन्नत कर रहा है कि सफ़े नहीं बनती पूरी मस्जिद में, मस्जिद आया करो। ओ खुदा के बंदो, अजमत किरदार दीन मनाने के लिए नहीं अमल करने के लिए आया। मोहब्बत की हदें ये हैं कि हुजूर की बात मानी जाए, जो सरकार कह दे। मुझे बताओ, मैंने ना आज कहीं वादा कर लिया था अभी जाने का। मेरी एक अपनी ख़ास तबीयत है, मैं सादात के हक़ में मैं दोस्तों से कहता हूँ सैयदों के लिए लहदा पैकेज रखा हुआ है। भाई एक निज़ाम है। शाह जी का मुझे फ़ोन आया कि तुसा आना ही आना है। कोई इन्होंने सख्ती नहीं की। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा मनाता तो ये मान जाते। मैं कहता इस दफ़ा मिस्टेक होगी, अगली दफ़ा आ जाऊँगा। क्योंकि मैंने उन दोस्तों से कहा यार आप कोई पौना घंटा आगे चले जाएँ। कुछ जगह ऐसी होती हैं ना जहाँ इंसान को ज़हन बना लेना चाहिए। मेरे उस्ताद जी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया, कहने लगे परसों मेरे नाल पिंडी जाना ही। मैं उन्होंने आख्या जी उत्थे की है? मेरा कई वादा था मैंने जाना, तो उत्थे की है? फरमान लगे तेनों वजाहत देना मैं ज़रूरी तो नहीं समझदा। बड़े लोग दावत देंदे ने पर मज़ा ही आ गया। ਉਹ मैं उन्होंने फोन किया संगियां नूं, मैं क्या भी मैं परसों नहीं आना। कहंदे कित्थे जाना है? मैं क्या मैनू भी नहीं पता कित्थे जाना। मैनू पिछों वजाहत नहीं मिली तो तुहानूं किवें दियां?
انہیں آخیا بس تو تیار رہی کتے جانا ہے. مجھے گھر والے پوچھنے لگے کل کہاں جانا ہے, میں کہا پتہ نہیں. انہوں نے کہا پنڈی وال جانا ہے, باہر آل جانا ہے, کوئی پتہ نہیں. وہ کبھی یار کوئی جگہ آپ نا ماننے کا بھی کبھی مزاج بنائیں, کبھی طبیعت بنائیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. کبھی ماننے کا بھی تو مزاج بنائے نا. جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے, او سر منگے تے سر دے دئیے, تے کدے بھی دیر نہ لائیے, تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سیک دے ہی مر جائیے, او سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ, یہ لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے. اپنا ذہن اور ذوق بنائیں. آپ کی مہربانی جی, آپ تو پیسے لے کے آنے لگے, اس کا نتیجہ تو یہ تھا کہ آپ ماننا شروع کر دیتے. اللہ آپ کو خوش رکھے. تاڑی تو بہت زیادہ قیمت جے, آپ توجہ کریں, میری بات سنیں کہ عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا کچھ صحابہ سے فرمایا, ترمذی ہے, یہ خاص بات ہے, اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. عقیدت تو بات ماننے کا نام ہے, محبت تو غلامی کرنے کا نام ہے. کہ آپ کو دو چیزیں منا لیں پھر آپ فارغ ہو جائیں. حضور نے بعض صحابہ سے فرمایا کہ تم نے نا فلان جگہ آج چلے جانا ہے صبح صبح. سب چلے گئے. توجہ ہے میری بات پر. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, میرے دل میں خیال آیا کہ آج جمعہ ہے. حضور نے تو فرمایا صبح چلے جاؤ, جمعہ ہے تو جو جمعہ حضور کے پیچھے رہ گیا وہ تو سعادت کبھی بھی نہیں نہ ملے گی. تو میں اس طرح کرتا ہوں, جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں, پھر چلا جاؤں گا. یہ سعادت ہے بہت بڑی, سرکار کی امامت میں جمعہ. کہتے میں نے جمعہ حضور کے پیچھے پڑھا. میری بات پہ غور کرنا, عقیدت سے پڑھا نا, احترام سے پڑھا نا. کہتے ہیں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھا تو نماز کے بعد سرکار نے فرمایا تمہیں تو بھیجا تھا. عرض کی حضور میرے دل میں خیال آیا کہ جمعہ رہ گیا آپ کے پیچھے تو یہ سعادت دوبارہ کب ملے گی. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم میری بات مان کے سویرے چلے جاتے نا تو تمہیں ساری زمین صدقہ کرنے سے رب زیادہ ثواب دیتا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار اور میرا سجدے کو دل ہے بے قرار. اندر پوری بے چینی ہے پر کرنا نہیں. کیوں کہ نبی پاک نے منع کیا ہے. پیش نظر ہے وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. اندر پوری بے قراری بھی ہو تو کرنا وہ ہے جو مدینے والے نے فرمایا ہے. وہ کیا کہا تھا, ایک اور شاعر نے بھی کہا تھا, جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی, دل مگر اس قدر دھڑکا کے قیامت کر دی. اور اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے, تیری الفت نے محبت میری عادت ہی کر دی. تو عادت ہو گئی ہے پیار. ماننے کا ذہن بنائیں, طبیعت بنائیں کہ ہم نے حضور کے طریقوں پر چلنا ہے. یہ جو سنتے ہو نا بڑے بڑے ادیبوں کو, شعراء کو, فلسفیوں کو, اور جناب فلانے دانشور کی بات اور فلانے ادیب کا قلم اور فلانے کی فلانی شے سنتے ہو نا, نبی کریم کا ایک ایک فرمان ایسا ہے جس پہ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. لیکن چونکہ ہمارا خطیب بیچارہ ہر جمعے سناتا ہے اور مفت سناتا ہے, 5,000 دے کے سیٹ نہیں بک کرانی پڑتی, لہذا کون سنے, کون جائے ٹائم پہ جمعہ پڑھنے, اتنا وقت کہاں سے لائے. ایک ایک فرمان پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے. دیکھو نا, بے مقصد جینے والا اگر اس حدیث کو مقصد بنا لے, حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے. ذہن بنا لیں, میں نے میکے کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, سسرال کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, دوستوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے, استادوں کی خدمت بھی کرنی, شاگردوں کو بھی نوازنا ہے, میرے دائیں بائیں والے بھی مجھ سے نفع اٹھائیں. بس ذہن بن گیا تو بات بن گئی. اس پر ساری زندگی گزاری جا سکتی. یہ منشور ہے محبوب کا ایک جملہ, دستور حیات ہے, پر شرط یہ ہے کہ امتی اس نگاہ سے دیکھے, اس درد. وہ تو کہتا ہے میں نے خطیب سے ایک نکتہ سننا ہے ایسا جس میں ذرا مزہ آ جائے, تو ماننا کس نے ہے, وہ تسلیم کس نے کرنا ہے؟ عمل کا رستہ اختیار کریں. بات ختم کرنے لگا ہوں. اپنی زندگی میں ایک چیز اپنے اوپر طاری کر لیں, ہمارے حق میں جتنی اعلیٰ بات نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہے اس سے زیادہ اعلیٰ بات کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟
ماشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں، جتنے اعلیٰ اخلاق تھے نا میں نے مکمل کر دیے، اب اس سے زیادہ کوئی اعلیٰ بات کر سکتا، یہ حد ہے۔ اس لیے ہماری جو بقا ہے وہ حضور کے قدموں میں ہے۔ اپنے معاملات پر غور کریں، جو حدیثیں پہلے سنی ہوئی ہیں، سیرت کی جو باتیں پہلے سے ہمیں پتہ ہیں، انہی پر ہی غور کریں اور اپنی زندگی میں ان کو لے آئیں، نافذ کر دیں۔ اگر کبھی آپ یہ سمجھ جائیں، میں نا بعض اوقات بعض احادیث پڑھتے ہیں نا تو یوں محسوس ہوتا ہے بات یہ صرف میرے لیے کہی گئی ہے، صرف میرے لیے کہی گئی۔ کبھی زندگی میں حضور کے فرمان پڑھو گے تو محسوس ہوگا سونا ساری باتیں میرے ساتھ ہی کر رہا ہے، یہ صرف مجھے ہی سمجھایا جا رہا ہے، کریم کا سارا کرم میری طرف ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں یاد کرنی کہ وہ میں نے خطاب کرنا تھا، میں نے کچھ لوگوں کو بتانا تھا کہ پڑھا لکھا ہوں تو میں نے یہ بڑا غیور ہے دین کا علم، یہ ذوق کے لیے پڑھو، شوق کے لیے پڑھو تو پھر بڑی جلدی آتا ہے، لیکن اس میں کوئی اور فائدہ سوچ لو تو پھر یہ پریشان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔